بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی اپنے مریدوں کے ساتھ محبت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید بصرہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں کسی گناہ کا شک گزرا۔ شیطانی وسوسہ اس قدر شدید تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا مرید کسی طرح اس فاسد خیال پر قابو نہیں پا سکا۔ آخر اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ صبح جب اٹھا تو اسے اپنے اندر ایک ناگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پھر اسی ذہنی کشمکش میں اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو خوف و دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے مرید کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ خداوند، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ساری دنیا میں میری پارسائی کے قصے مشہور ہیں۔ بصرہ کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو یقیناً کہیں گے کہ میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اور مجھے انہی گناہوں کی سزا دی گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا مرید زار و قطار روتا رہا، مگر اس کا مسخ شدہ چہرہ اپنی اصلی حالت پر واپس نہیں آیا۔ بصرہ کے بہت سے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب دوپہر کا وقت گزر گیا تو حسب معمول لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے شرم و رسوائی کے سبب دروازہ بند کر لیا۔ اگر کوئی عقیدت مند دروازہ کھولنے کے لیے کہتا تو وہ شخص غضبناک لہجے میں جواب دیتا، میری طبیعت خراب ہے، آج میں کسی سے نہیں ملوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ شیخ، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم شہر بصرہ کے بڑے سے بڑے طبیب کو لے آتے ہیں۔ عقیدت مند درخواست کرتے، مگر وہ شخص کسی کو کیا بتاتا کہ اسے کس قسم کا مرض لاحق ہے۔ نتیجتاً اپنے عقیدت مندوں کو جھڑک دیتا، مجھے تنگ نہ کرو، میری بیماری ایسی ہے کہ اس پر کسی طبیب کی دوا کارگر نہیں ہو سکتی۔ آخر لوگ مختلف انداز میں چائے مگوئیاں اور سرگوشیاں کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے مرید کا پورا دن شدید بے چینی اور اضطراب میں گزرا۔ رات بھر توبہ و استغفار کرتا رہا۔ دوسرے دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سیاہی قدرے کم ہو گئی تھی۔ مرید کو خوشی کا ہلکا سا احساس ہوا، مگر ابھی بھی وہ انسانی مجمع میں جانے کے قابل نہیں تھا۔ عقیدت مند دوسرے دن بھی آئے، مگر اس شخص نے ایک ہی جواب دیا، ابھی میں تم لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، میری بیماری بدستور قائم ہے، دعا کرو کہ مجھے اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ عقیدت مند تو خود شیخ کی دعاؤں کے محتاج تھے۔ شیخ کی صحت کے بارے میں کیا دعا کرتے؟ دماغ میں ہزاروں اندیشے لیے واپس چلے جاتے۔ دوسرے دن چہرے کی سیاہی کچھ اور کم ہو گئی۔ پھر تیسرے روز اس شخص کا چہرہ اصلی حالت پر لوٹ آیا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ مرید بار بار آئینہ دیکھتا اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، خداوند، تو نے مجھے اپنے بندوں میں رسوا ہونے سے بچا لیا۔ چوتھے دن وہ اپنے عقیدت مندوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے مرید نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے موجود پایا۔ اجنبی شخص نے کہا، میں بغداد سے تمہارے نام حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا خط لے کر آیا ہوں۔ پیر و مرشد کا نام سن کر وارفتہ ہو گیا۔ اس نے اجنبی شخص کے ہاتھوں سے خط لیا اور اسے بار بار بوسہ دینے لگا۔ پھر جب اس کی یہ اضطرابی کیفیت ختم ہوئی تو اس نے اجنبی شخص کو بیٹھنے کے لیے کہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ بول کر اجنبی شخص چلا گیا۔ اجنبی کے جاتے ہی مرید نے پیر و مرشد کا خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ جب وہ آخری لفظ تک پہنچا تو اس پر رکعت طاری ہو گئی۔ پھر وہ اس قدر رویا کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا، میرے عزیز، تم نے مجھے یہ کس کام پر لگا دیا ہے؟ میں 3 دن سے دھوبی کا کام کر رہا ہوں اور مسلسل تمہارے چہرے کی سیاہی دھو رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ اہل اللہ کا محاسبہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ان کے دل میں گناہ کا خیال گزرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق حاصل کر لینا چاہیے جو پیری اور مریدے کے کاموں میں مصروف ہیں مگر اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ حقیقی مرشد وہی ہے کہ مشرق میں رہتے ہوئے بھی اپنے اس مرید پر نظر رکھے جو ہزاروں میل دور مغرب کے کسی گوشے میں آباد ہے۔ اگر یہ روحانی سلسلہ اس طرح قائم نہیں رہتا تو پھر پیر اور مرید کے رشتے کی کوئی حقیقت نہیں۔